بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سعی کے ضروری مسائل۔ اگر سواری پر سعی کر رہا ہے یعنی ویل چیئر وغیرہ پر، تو دونوں سبز میلوں کے درمیان سواری کو تیز کر دے، بشرطے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف اور ایذا نہ پہنچے اور نہ اپنے کو تکلیف ہو۔ پیدل یا سواری کا دوڑنا سعی میں اس حد تک سنت ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب نہ ہو۔ میلین اخضرین یعنی سبز ٹیوب کے درمیان زیادہ تیز دوڑنا مصنوع نہیں، بلکہ متوسط طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہیے کہ رمل سے زیادہ اور بہت دوڑنے سے کم رفتار ہو۔ میلین کے درمیان ہر چکر میں جپٹ کر تیز چلنا مسنون ہے۔ میلین کے درمیان جپٹ کر نہ چلنا یا تمام سعی میں جپٹ کر چلنا برا ہے، لیکن اس سے دم صدقہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر ہجوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے میں دوسروں کو یا اپنے نفس کو تکلیف ہو تو دوڑنا سنت نہیں ہے۔ جہاں موقع پائے دوڑے یا تیز چلنے والوں کی طرح حرکت کرے۔ اگر سعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز جنازہ ہونے لگے تو سعی چھوڑ کر نماز میں شریک ہو جائے اور پھر باقی پیرے بعد میں پورے کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو باقی پیرے پھر پورا کر سکتا ہے۔ جائز بات چیت کرنا تو جو مشغول کرنے والا اور خوش وضو کے منافی نہ ہو، اور ایسا کھانا پینا جو سعی کے چکروں میں موجب فصل نہ ہو مباح ہے۔ طواف اور سعی نماز کی طرح نہیں کہ ضروری بات چیت وغیرہ سے ٹوٹ جائے۔ سعی کے 7 چکر ہے۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اسی طرح 7 چکر پورے ہونے چاہیے۔ خود سعی کرنا اگرچہ معذوری میں کسی سواری پر سوار ہو کر کرے، نیز سعی میں نیابت جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ احرام سے پہلے کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کی طرف سے دوسرا شخص سعی کر سکتا ہے، بشرطے کہ سعی کے وقت ہوش نہ آیا ہو۔ ستر عورت یعنی ناف سے مردوں کو گھٹنوں تک ڈھکنا گو ہر حال میں یہ ستر ڈھکنا فرض ہے، مگر یہاں احرام میں اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض مرتبہ احرام ہوا سے اڑنے لگتا ہے یا سوتے وقت بے پردگی ہو جاتی ہے۔ سعی میں باوضو ہونا اور کپڑوں کو پاک ہونا مستحب ہے، اور اس کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ سعی کے دوران وضو شرط نہیں ہے، اگر بغیر وضو کے سعی کر لی تو ادا ہو جائے گی، اور یہی حکم وقوف عرفات کا ہے۔ اگر طواف اور سعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے تب بھی کوئی جزا واجب نہیں ہوتی۔ طواف کے بعد سعی ہو اور سعی کے 7 چکر ہو، ان میں سے ہر پیرا واجب ہے۔ سعی پیدل ہو، اگر بلا عذر سوار ہو کر سعی کی تو دوبارہ سعی کرنا یا دم دینا لازم ہے۔ سعی طواف کے بعد ہے، اگر سعی طواف سے پہلے کر لی اور طواف بعد میں کیا تو وہ سعی شمار میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک ممکن ہو اس کو پھر کرنا واجب ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی میں نیابت جائز نہیں ہے، اگر عذر ہو تو سعی سواری پر کی جا سکتی ہے۔ اگر احرام صرف عمرے کا ہے یا حج میں تمتع کا ہے تو اب احرام اور عمرے کے اعمال تمام ہو گئے، یعنی اب عمرہ کے 3 عمل مکمل ہو گئے، ایک احرام، دوسرے طواف، تیسرے سعی۔ اور اب مستحب یہ ہے کہ آپ مطاف میں اگر 2 رکعت نماز پڑھے اور طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے وہ واجب ہے، لیکن سعی کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے وہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کی تو اس کی قضا نہیں کرنی، اور یہ نماز مروہ پر نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مطاف پر آ کر ادا کر۔ اب صرف آخری کام رہ گیا حلق یعنی بال منڈوانا، اور قصر یعنی بال چھوٹے کروانا۔ مرد نائی کے دکان پر جا کر اپنے بال منڈائے یا چھوٹے کروائے، یا ساتھ میں کچھ ساتھی ہو وہ آپس میں مونڈ لے تو بھی جائز ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر 2 ساتھی تو ایک دوسرے کے بال کیسے بنائے، لہذا پہلے نائی سے ایک بنوائے اور تب وہ دوسرے کے بنائے، یہ غلط بات۔ بلکہ جب وہ سب کام عمرے کے یا حج کے کر چکا اور صرف اب احرام کھولنا باقی ہے تو اب اس کے لیے سب جائز ہے، تو اپنے ساتھی کے پہلے بنا دے یا خود اپنے بنا لے یا ساتھی کو اس کے پہلے بنا دے، ہر صورت جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے بال کاٹنے کی یہ صورت ہے کہ سر کے بال اکٹھا کر کے آخر کے ایک
مٹھی میں پکڑے، جو 2-4 بال کچھ لمبے ہو ان کو پہلے کاٹ کر نکال دے، پھر اس کے بعد تقریباً 1 انگلی کے 1 پورے کے برابر کینچی سے چاہے عورت خود ہی کاٹ لے یا اس کا شوہر یا ایک عورت دوسرے عورت کی بال کاٹ دے، لیکن کسی غیر محرم سے نہ کٹوائے اور نہ مسجد میں بال گرائے، بلکہ اپنے کمرے یا مروہ کے باہر بال کاٹنے کی جگہ پر کاٹے۔ حدود حرم میں بال کاٹنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد و بارک وسلم وسلم۔